حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس کبھی دنیا داری نہیں آ سکی۔ ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا، آپ نے فرمایا پیچھے کرو۔ ابو بکر نے دنیا کی نعمتیں چھوڑ دی ہیں، اب ابو بکر وہ کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے، فرمایا کہ دودھ اور شہد پیش نہ کرو، جو مانگا ہے وہی دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ اکرام اکٹھے ہو کے آئے کہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے تو لوگ کہنے لگے کہ نہیں، کہنے لگے کہ عمر حضور کے زمانے میں نا بظاہر غربت رہی ہے، حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی بڑی غربت گزری ہے، لیکن اب تو بڑی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، لیکن آپ وہی پرانا کرتا، وہی تہمت جو پہلے کئی جگہ سے پھٹی اور سلائی کی۔ اور حضرت عمر نا ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تو ننگے پیر ہی چل پڑے، لوگوں نے کہا جوتا، فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار، پہننے کے قابل نہیں تھا۔ فرمانے لگے ننگے پیر آ گئے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے چھوڑو، عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار پہ تو کوئی شک نہیں ہے نا۔ تو صحابہ اکٹھے ہوئے، حضرت عمر سے عرض کرنے لگے کہ جس طرح مال میں ہر صحابی کا حصہ ہے، آپ کا بھی حصہ ہے، آپ بھی ایک کرتا پہن لیں۔ اور ایک مشورہ جب ہو گیا تو اب کہنے لگے کہ عمر سے بات کون کرے گا؟ تو رائے کے بعد جناب سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا، حضرت علی کو بلایا گیا، کہا گیا حضور مہربانی فرمائیں، حضرت عمر سے کہیں کہ نیا کرتا لے لیں۔ مولا علی شیر خدا فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، پر یہ والا کام عمر سے میں نہیں کہنے والا، نہ مجھ سے کہہ ہوگا۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ آپ رہنمائی کر دیں کہ ہم اور کس سے کہیں؟ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہیں گی نا تو عمر فوری مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ صحابہ اکٹھے ہو کے حضرت عائشہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ عمر کو بلائیں، بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، ان سے کہیں کہ اب تو مال کی بڑی ہی ریل پیل ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو کیوں نہ ایک کرتا ہی پہن لیں۔ حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ۔ حضرت عمر دوڑتے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، کہنے لگے اماں جی دیر تو نہیں کرایا، میں نے آنے میں کہیں حکم ادھولی میں دیر تو نہیں کر دی؟ حضور کے گھر سے پیغام آیا تو بڑے بڑے سفیر چھوڑ کے جناب عمر بھاگے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی عمر دیکھو، پیسے جائز ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا مال آتا ہے، اس مال میں تیرا بھی حصہ ہے، تو صحابہ کی خواہش ہے کہ عمر نیا کرتا پہن لیں، بڑے بڑے سفیر ملنے کے لیے آتے ہیں، حرج کوئی نہیں ہے اگر جائز ہے۔ حضرت عمر نے گردن جھکائی ہوئی تھی اور فرما رہے تھے جی اماں جی، جی اماں جی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بات عمر نے سن لی، لیکن جب عمر نے گردن اٹھائی تو داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ کہتی ہیں کہ حضرت عمر کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں مصطفیٰ کریم کو دیکھا کرتا تھا، لیکن آپ تو مصطفیٰ کریم کے ساتھ دن رات رہتی تھیں، دن رات ان کو دیکھتی تھیں، جس طرح کے کرتے آمینہ کے لال نے پہنے ہیں نا مجھے بھی پہنا دو، میں تیار ہوں، میں پہن لوں گا، جس طرح کے میرے نبی نے پہنے ہیں میں بھی ویسے ہی پہنوں گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا، میں نے کہا عمر تو جا، تو ٹھیک ہے۔ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر سلام کر کے اٹھے، امیر المومنین چلے گئے، صحابہ چھپے ہوئے تھے، وہ آئے، کہا اماں جی کیا بات ہوئی ہے، کیا فرمایا ہے عمر نے؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ تمہیں پرانے کپڑے نظر آتے ہیں لیکن عمر کو محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں، اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، اسے وہ غلامی نظر آتی ہے۔ عمر کو دنیا سے پیار نہیں تھا، لیکن پھر بھی دعا پتہ ہے کیا کرتے تھے؟
جھولی اٹھا لیتے تھے اور پڑھتے تھے اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک واجعل موت فی بالاد الحبیبی، اے اللہ عمر کو بستر پر موت نہ دینا، عمر کو شہادت کی موت دینا۔ میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا، مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے، یہیں میدان لگے مدینے میں، یہیں موت آئے، مدینے میں موت آئے۔ اے اللہ ایسے اسباب بنا کہ میرا خواب بھی پورا ہو جائے اور مجھے مدینہ بھی نہ چھوڑنا پڑے۔